وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم تمام حضرات مل کر اپنے کریمہ کا رحمت والے مصطفیٰ جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک آواز ہو کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو حضرات گزشتہ جمعے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور بیان بھی سنا تھا تو انہیں پتا تھا کہ گزشتہ جمعے کو جو بیان ہوا تھا اس کا موضوع جو تھا درگھٹنا سے دیر بری، اور آج انشاءاللہ اسی سے متعلق میرا بیان ہوگا. اور آج کے بیان کا جو میں نے نام رکھا ہے موضوع کا وہ ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. تو گزشتہ جمعے کو جیسے میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی بازی کے حوالے سے، آخر میں بتایا تھا کہ باتیں تو بہت ساری ہیں اور انشاءاللہ ایسے کنٹینیو کریں گے تو میں یہی نیت لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو کچھ بچی باتیں تھیں وہ انشاءاللہ عرض کروں. حالانکہ اس موضوع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آج کا ٹائم بھی شارٹ ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج میرے لیے ایک نہیں بلکہ تین ٹاپک ہے. ایک تو یہی جو گزشتہ جمعے کا بچہ بچا ہے درگھٹنا سے دیر بھری. آج کا موضوع ہے سب سے پہلا ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. اور دوسرا جو میرا موضوع ہے آج، چونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے. آج 1 تاریخ چاند کی اس مبارک مہینے کی 2 تاریخ کو ایک عظیم ہستی کا اسے پاک ہوتا ہے جنہیں دنیا صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک نام سے جانتے ہیں. یہ کتاب جو میں آپ کے سامنے بھی لے کر کے آیا ہوں انشاءاللہ اس کو دکھاؤں گا بھی آپ کو، انشاءاللہ اس کا انٹروڈکشن بھی بتاؤں گا کہ کیا کیسی کتاب ہے اور ہمیں اپنے گھر میں ضرور رکھنی چاہیے. تو میرا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ یہی ہے بہار شریعت اور صاحب بہار شریعت کا تعارف. اور تیسرا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضور تاج الشریعہ، چونکہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو نبی اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قادری اظہری رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا تھا. تو ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ مجھے عرض کرنا ہے. 3 ٹاپک جمع ہوئے اور یہاں میری حالت یہ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹاپک مکمل نہیں ہو پاتا. آپ 3 ٹاپک کیسے مکمل ہوں گے؟ خیر اللہ مالک انشاءاللہ مجھے دعا فرماتے رہیے. تو آج کا جو میرا پہلا موضوع ہے وہ ہے ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی، اور اس سے بھی لے کر کے وہی جلد بازی کے نقصانات سامنے آئیں گے. ساودھانی ہٹی، جس بندے نے ہوشیاری سے کام نہیں کیا، جلد بازی سے کام لیا، غور و تفکر نہیں کیا، تدبر سے کام نہیں کیا، صبر و تحمل مزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا، وہ یہ دھکے کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا، کیونکہ جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جو ہم جلد بازی سے کام لیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے اسے عجلت کہتے ہیں، اور اگر ہم کچھ سوچ سمجھ کر کوئی کام کرتے ہیں اسے توقف کہتے ہیں، اور کوئی کام بڑے حسن و خوبی سے انجام دینا تاکہ اچھی طریقے سے مکمل ہو اسے انات کہتے ہیں. اسی کا نام تحمل مزاجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. میرے حضور فرماتے ہیں صبر و تحمل، غور و فکر کرنا، اطمینان سے کام لینا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو سب نے سنی رکھا ہے ماشاءاللہ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جسٹ پہلے جو نبی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کم و بیش 500 سال پہلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارے شیاطین اپنے باپ ابلیس کے پاس جمع ہوئے اور اسے بتایا کہ آج سارے بتوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو شیطان نے کہا اچھا
کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے, تم یہیں ٹھہرو, ابھی پتہ کر کے آتا ہوں. شیطان گیا, مشرق سے مغرب کا چکر لگایا, مگر اسے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. پھر آخر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر پہنچا, جس جگہ پر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہاں پر پہنچا. تو اس نے کیا دیکھا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھرمٹ میں لیے ہوئے, روانہ ہوا اور اپنے گروہ کے پاس آیا, چیلوں کے پاس, اور اسے پھر بتایا کہ دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے اس کا علم ہوتا ہے اور میں اس کے پاس موجود ہوتا ہوں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں, کیا نہیں کہ اطلاع مجھے نہیں ملی, اس کا علم مجھے نہیں ہوا. اب ایک بات سن لو, وہ شیطان اپنے چیلوں سے کہنے لگا, ایک بات سن لو, بتوں سے تو نا امید ہو جاؤ اور انسان پر جلد بازی کے وقت اٹیک کرو. جب انسان جلد بازی میں ہونا اس وقت اس پر حملہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب جلد باز ہوتا ہے تو ہم اس سے جو چاہے کام کروا سکتے ہیں. یہ روایت کمپلیٹ ہوئی. اس کے ذریعے ہمیں یہ پتا چلا کہ شیطان جلد باز آدمی کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتا ہے. جلد باز آدمی کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیتا ہے, اور پھر جلد باز انسان چاہ کر بھی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا, بلکہ کوئی کم فائدے والا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ فائدہ حاصل کروں, یا تو فائدہ ملتا نہیں ہے, اور اگر ملتا ہے تو کم ملتا ہے, نقصان زیادہ ملتا ہے. اسی لیے جب ہم پڑھتے تھے آج سے تقریباً 12 سال پہلے, تو درس نظامی کی فرسٹ کلاس میں فرسٹ ایئر میں پڑھایا گیا تھا کہ عربی کا جملہ وہ یہ تھا, ثمرۃ العجلۃ الندامہ, یعنی جلد بازی کا پھل شرمندگی ہے. اطمینان سے کام لیجیے, صبر کا مظاہرہ کیجیے, تحمل مزاجی اپنے اندر پیدا کیجیے. یہ جلد بازی شیطان کا کام ہے. نیکیوں میں جلدی کرنی چاہیے, فاستبقوا الخیرات قرآن پاک کا آرڈر ہے, نیکیوں میں جلدی کرو. تو نیکی کا کام شروع کرنے میں جلدی کرنی چاہیے, مگر جب شروع کر چکے تو اب ایسے نہیں سناٹا لگ رہا ہے. جیسے نماز کا وقت ہو گیا تو نماز شروع کرنے میں جلدی کرو. ارے جاؤ بھائی وضو کرو, کر لیا وضو, اب بسم اللہ پڑھ کے نماز شروع کرو. جب وقت ہو گیا نماز کا تو نماز شروع کرنے میں جلدی کرو, لیکن جب نماز شروع کر دی اللہ اکبر, اب سناٹے بازی ختم. اب اطمینان سے, تحمل مزاجی سے, اپنی منمانی کی نماز نہیں, اللہ کی پسند کی نماز پڑھنی. اس نماز کے ذریعے بخشش ہوگی. یہی نماز قبر کا نور ہے, یہی نماز پل صراط پہ چراغ ہے. یہ نماز جو اللہ کی پسند کی پڑھی جائے تو نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. ادروائز کو جو جیسے خاص طور سے دنیا کے کام ہوتے ہیں تو ان میں جلد بازی نہ کی جائے, کیونکہ جلد بازی شیطان کا کام قرار دیا گیا ہے, اور جب ساودھانی ہٹتی ہے تو درگھٹنا گھٹتی ہے. یہ ہم سب کو سوچنا ہے, اور اپنے دل و دماغ پر اس ہندی کا جو لفظ ہے اس کو چھاپ کے رکھنا ہے کہ اگر ہم نے یونائٹیڈ ہو کر کام نہیں لیا, الرٹ ہو کر کام, چوکنے نہ رہے, جیسا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چوکنے نہ رہے, اور جلد بازی سے کام لیا, ہم برباد ہو جائیں گے. بے فائدہ زندگی گزرے گی, نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ یا تو ہوگا نہیں, اگر ہوگا تو بہت کم ہوگا. میں نے گزشتہ جمعے کو چند مثالیں آپ کو دے کر کے سمجھایا تھا کہ جیسے نماز میں کس کس انداز سے جلد بازی سے کام لیتے ہیں. آج میں آپ کو ایک اور نماز کے حوالے سے ہی بات کرتا ہوں جو میں نے رمضان شریف میں بھی بات کی تھی اور شاید اس سے پہلے بھی کی ہو, اور وہ یہ, جب ہم نماز میں امام کے پیچھے ہوتے ہیں, جب نماز میں ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت جلد بازی شیطان ہم سے کرواتا ہے. امام صاحب رکوع میں جھکے نہیں, جناب پہلے جھک گئے. امام صاحب ابھی سجدے میں پہنچے نہیں, جناب پہلے ہی پہنچے. امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھائے نہیں, جناب نے پہلے اٹھا لیا. امام صاحب دوسرے سجدے میں گئے نہیں, جناب پہلے ہی پہنچ گئے. امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا, ارے رکو بھائی رکو, صبر کرو, ان کو جانے تو دو. امام صاحب تو جھکے نہیں, حضرت پہلے جھک گئے. میں سجدے میں تھوڑی جا رہا ہوں, امام صاحب میں تو خالی جھک رہا ہوں, آ جاؤ پہلے تم جانا بعد میں جاؤں گا. یہ بھی حرام ہے. دو حدیثیں سنیے. امام مالک نے اپنے موطا امام مالک میں روایت کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں. موطا امام مالک کی حدیث پیش کی میں نے آپ کے سامنے, جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کیا فرمایا حضور نے, ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, فرمایا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں. اور صحیح مسلم شریف کی حدیث سنی,
صفحہ نمبر 282 282 آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دیا جائے؟ اب دیکھ لیں کتنی تباہی بربادی ہے، لیکن نہ جانے اب کیا ہو جاتا ہے۔ امام سے میرے سلام پھیر سکتے ہو؟ چلو یہ بتاؤ، پھیر سکتے ہو؟ نہیں، کیوں نہیں پھیر سکتے؟ کیونکہ ہم نے اسے اپنا امام مانا ہے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے پیشوا، آگے آگے چلنے والا، اور مقتدی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والا۔ تو یہ پیچھے آنے والے یہ سناٹے بازی کیوں؟ امام سے میرے سلام پھیر سکتا ہے کیا؟ نہیں پھیر سکتا نا، تو میری جلد بازی کیوں کر رہا ہے؟ امام صاحب نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، تو آرام سے بول ربنا ولک الحمد، اب ان کو جھکنے دے، مگر وہ جھکے نہیں، تو پہلے جھک گیا۔ وہ الگ بہتر ہے کہ تو پہلے جھک گیا، اگرچہ امام صاحب سجدے میں پہلے گئے، تو بعد میں گیا، مگر تو جھکا کیوں پہلے؟ یہ بھی گناہ ہے، اور ان باتوں کو ہلکا نہ لیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دیا جائے، اور کسی کا سر گدھے کی طرح کر بھی دیا گیا۔ واقعہ سنا، سنیے۔ بہار شریعت کے تیسرے حصے میں دیکھو یہ کتاب، ابھی دکھاؤں گا نہیں انشاءاللہ، ابھی تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا، کیونکہ مجھے اس کا تعارف بھی تو کروانا ہے نا انشاءاللہ اس کتاب کا۔ عالم بنانے والی کتاب ہے، فقہ حنفی کا اردو زبان میں انسائکلوپیڈیا ہے یہ۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں 2 شبد میں آگے کہوں گا، لیکن بہار شریعت کے تیسرے حصے میں حضرت علامہ مفتی امجد ریاض رحمۃ اللہ علیہ صدر الشریعہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام بڑی شان سے آتا ہے، ہزاروں حدیثیں انہوں نے روایت کی، بڑے چوٹی کے عالم، بڑے چوٹی کے اسلامک اسکالر، بڑے محدث۔ جانتے ہیں کا واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، حدیث کا علم لینے کے لیے دمشق پہنچے، ملک شام، جسے آج سیریا کہا جاتا ہے نا، ملک شام۔ اور یاد رکھنا یہی ملک شام کی سرزمین ہوگی جہاں قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ ہاں، احادیث طیبہ کے اندر یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے، حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام کی سرزمین پر، جسے آج سیریا کہا جاتا ہے، اسے حدیث میں شام کا نام دیا گیا ہے۔ کئی انبیاء کرام کے مزارات ہیں، کئی بزرگان دین کے مزارات ملک شام میں۔ آقا علیہ السلام نے ملک شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اللہ سے کہا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ وہ ایسا مقدس ملک ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام کی دعا مل گئی۔ عرض کر رہا تھا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لینے کے لیے ملک شام گئے، دمشق، وہاں کا شہر دمشق گئے۔ پوائنٹ کی بات نوٹ کیجیے گا، جس اسلامک اسکالر کے پاس، جس عالم کے پاس، جس عظیم محدث کے پاس امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا علم پڑھتے تھے نا، سچویشن یہ تھی کہ وہ عالم، وہ استاد، وہ ٹیچر اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے پڑھاتے تھے، اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتے تھے۔ امام نووی زمانے تک ان کے پاس پڑھتے رہے، ان کے اور بھی اسٹوڈنٹس تھے، ان محدث صاحب کے، استاد صاحب کے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے پائے کے پڑھنے والے، اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے اسلامک اسکالر بنے، لیکن امام نووی ان میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کے مالک تھے۔ اتنا بڑا حافظہ، پڑھنے کی لگن، ایک بار سن لیتے کبھی نہیں بھولتے تھے، حدیث کا ادب کرنے والے، حدیث کو پھیلانے والے۔ تو یہ کوالٹی ان محدث صاحب نے امام نووی میں دیکھی تو بڑے امپریس ہوئے، بڑے متاثر ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ بچہ اپنے وقت کا بہت بڑا امام بننے والا ہے۔ تو ایک مرتبہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ کلاس میں کوئی نہیں تھا، اکیلے امام نووی تھے اور ان کے استاد صاحب وہی جو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کے پڑھاتے تھے وہ تھے، سامنے امام نووی بیٹھے ہوئے تھے، کلاس میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان محدث صاحب نے دیکھا کہ بچہ ماشاءاللہ بڑا مائنڈیڈ ہے اور بڑا ذہین ہے اور بڑی محنت سے پڑھتا ہے اور بڑی حدیث کا ادب کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ بہت بڑا امام بنے گا۔ تو یہ سوچ کر کے ان محدث صاحب نے جو چہرہ کبھی کسی کو نہیں دکھایا تھا، امام نووی کی اکیلے پن کی موجودگی میں انہوں نے اپنا چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک زمانے تک میں نے اپنے استاد کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، حکمت بھی پتہ نہیں تھی، اللہ بہتر جانے اپنا چہرہ چھپا کے کیوں رکھتے، لیکن آج جب مجھے اکیلا انہوں نے پایا، کلاس میں کوئی اور نہیں تھا، اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں ڈر کے پیچھے سرک گیا، اس لیے کہ میں اب تک جس محدث صاحب سے حدیث کا علم پڑھتا تھا، کندھے سے لے کر کے قدم تک ان کا پورا دھڑ انسان کا تھا، مگر ان کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، گدھے کی طرح،
اور 30 साहब ने फरमाया बेटा डरो मत, करीब आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें वाकया बताता हूँ, वाकया क्या हुआ, सुनो बेटा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो मुसलमान, जो नमाजी इमाम से पहले सर उठाता है नमाज में, क्या इससे डरता नहीं कि उसका सर गधे जैसा हो जाए? जब मैंने हदीस सुनी तो इसे मैंने मुस्तबाद जाना। मुस्तबाद का मतलब आसान भाषा में समझिए, ज़ईफ जाना। जैसे आज तक के कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपको मार्केट में फितना फैलाते हुए मिलेंगे, ये तो हदीस ज़ईफ है, ये तो ज़ईफ है, ये तो ज़ईफ है। अस्तगफिरुल्लाह। जिन्हें यही पता नहीं है कि हदीस की मीनिंग क्या है, हदीस का मतलब क्या होता है, हकीकत बता रहा हूँ, जिनको ये पता नहीं है। आप कहेंगे हज़रत हमें तो पता है हदीस का मतलब, हुजूर ने जो फरमाया। सिर्फ यही मतलब नहीं है, हदीस के 3 मतलब होते हैं, याद रखिएगा। अब जिन बेचारों को यही पता नहीं है कि हदीस का मतलब क्या, वो आपको क्या सुना रहे, ये तो हदीस ज़ईफ है, ये तो हदीस ज़ईफ है। यही वजह है कि सारी जनता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम आने पर अंगूठी चूमकर आंखों से लगाएगी, अदब करेंगे सब। मगर कुछ घटिया किस्म के लोग आप ही के सफों में, आप ही के बीच में ऐसे भी बैठे होंगे, अपने बाप की खूब ताज़ीम करेंगे, उनका बाप आ जाए तो उठ के खड़े हो जाएंगे, मगर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा नाम आ जाए तो चूमने में मौत आएगी। क्यों? शायद इन बेचारों को किसी ने बहका दिया, गुमराह कर दिया कि ये कहीं से साबित नहीं है। मैं बताऊं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अज़ान में मेरा नाम सुना, हदीस के अल्फाज पढ़ के अरबी में सुनाता हूं, क्या दिक्कत है। हुजूर फरमाते हैं, मन समिया इस्मी फिल अज़ान व वज़अ इबहामई अला आइनई फ अना तालिबुहु फी सुफुफिल क़ियामा व क़ाइदुहु इलल जन्नह। मेरे आका फरमाते हैं, जो अज़ान में मेरा नाम सुने और अपने अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए, कल क़यामत के दिन मैं उसे सफों में तलाश करूंगा और अपने पीछे पीछे जन्नत में लेकर जाऊंगा। यहाँ मौत आ रही है, सारे आशिकाने रसूल चूम रहे, ये नहीं चूम रहा। भैया तुझे क्या हो गया, नहीं चूम रहा? चूम ले भाई, नहीं मैं नहीं चूम रहा। और एक हदीस और बता दूं, कई मुहद्दिसीन ने किराम ने इस हदीस को कोट किया। मैंने बार बार पढ़ा इस हदीस को, कल परसों जब मैं स्टडी कर रहा था, किताब पढ़ रहा था, तब भी हदीस मेरी नजर से गुजरी। सैयदुना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुअज़्ज़िन रसूलुल्लाह है, अज़ान दे रहे थे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा थे, और साथ में यारे गारो यारे मज़ार इस्लाम और मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। हजरत बिलाल हबशी अज़ान देने लगे, अल्लाहु अकबर, और आगे बढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और आगे बढ़े, और जब इस कलमे पर पहुंचे, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जानते क्या हुआ? सुन लो, हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला जब अजान के कलिमात आगे बढ़ाते हुए अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे, तो जनाब सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने अंगूठों को चूमा, आंखों से लगाया। अजान कंप्लीट हो गई। अब सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया, सुनो ओ अंगूठे चूमने वालों, खुश नसीबो, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे पाक की ताज़ीम करने वालों, सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर तुमने मेरा नाम आने पर अभी जो अमल किया, यानी अंगूठे चूमकर आंखों से लगाए, कयामत तक जो मेरा गुलाम तुम्हारी इस अदा को अदा करेगा, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया, सिद्दीक अकबर से फरमाया, बिलाल हबशी के सामने फरमाया, और भी सहाबा किराम रहे होंगे, शफाअत वाजिब हो जाएगी। और हमेशा याद रखना, हम गुनहगारों को जन्नत में जाने का एक ही जरिया है, अल्लाह की रहमत के बाद, वो शफाअत मुस्तफा। जिसे हुजूर की शफाअत मिल गई, मीनिंग जन्नत मिल गई। जिसे हुजूर की शफाअत नहीं मिली, मामला बहुत गड़बड़ है। ये मत कहो कि दाल में कुछ काला है, बल्कि ये कहो कोई दानी काली। इसलिए अगर मेरा कोई भाई यहाँ मुझे सुन रहा है, या हुसैनी चैनल जयपुर पर अपलोड होने के बाद इस बयान को बाद में लोग सुनेंगे, मैं आने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते शैतानों के वसवसे में मत आओ। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और अल्लाह ने अपने नाम के बाद जिसका नाम सबसे अजमत वाला किया है, वो रसूल पाक का नाम है। जो इस नाम की ताज़ीम करेगा, वो दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, कब्र आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। फिर भी अगर लोग मुझसे मोहब्बत करने वालों, सुनो, फिर भी अगर आप में से किसी भाई के ज़हन में मेरी जो बताई गई दोनों हदीसें, हालांकि हदीसें बहुत सारी है, लेकिन सुना इसलिए नहीं पाऊंगा, गाड़ी मुझसे कह रही इमाम साहब जल्दी जल्दी चलो, ओनली 15 मिनट्स, 15 मिनट बाकी है, और अभी आपके 3 टॉपिक बाकी है। जी जी मैं भी जानता हूँ, तो अब इसकी भी तो सुननी पड़ेगी। तो
میرے بھائیوں اگر بالفرض میرا کوئی بھائی ایسا ہو کہ دونوں حدیثیں سننے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آنے والے شیطانی وسوسے ختم نہیں ہو رہے کہ نہیں یار یہ تو کہاں سے ثابت، ابھی تو میں نے بتایا کہاں سے سبب تھے آپ، ابھی تو بتایا، لیکن پھر بھی اگر میرے کسی بھائی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، میں یو پی کا نہیں ہوں، میں بہار بنگال کا نہیں ہوں، میں آپ کے جے پوری کا ہوں اور آپ ہی کے محلے کا ہوں، جب چاہے آ جائیں، آنے کا ٹائم نہ ہو 7014304068 یہ میرے نمبر ہے، کال کرنا ہو کال کریں، میسج کرنا ہو میسج کریں، بات کو سمجھیں، اور جب بات سمجھ میں آ جائے نا تو پھر انشاءاللہ آگے پیچھے نہ رہے. یہ جنت میں جانے والوں کی لائن ہے جو حضور کے نام پر انگوٹھی چومنے والے کو. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے مگر پورا یاد نہیں آ رہا اس لیے سنا بھی نہیں پاؤں گا، انشاءاللہ پھر کبھی یاد آ گا. آگے یاد شعر یاد آ گیا مجھے. اب اگر جو سنے گا غور سے اور سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہنے کی اجازت، ورنہ اجازت نہیں ہے. شاعر فرماتے ہیں زبان پہ جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے، زبان پہ جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اس میں اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. اب پوچھو اپنے بابا جناب آدم علیہ السلام سے، بابا یہ نام آپ کو کیسے کام آیا؟ تو بابا آدم کہتے بیٹو غور سے سنو، جنت سے نکالا گیا، زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا. اس کے اندر کروڑوں حکمت اللہ پاک کی موجود ہے. بندوں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ پاک کی جانب سے آرڈر ملا جنت سے اتر جاؤ. جنت سے آ گیا، زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک آنسو بہائے. پڑھیے تفسیر قرآن، 300 سال تک آنسو بہائے. میں نہیں کہہ رہا، بابا آدم کہہ رہے. اور کس سے کہا تھا انہوں نے؟ اپنے شہزادہ حضرت شیش علیہ السلام سے وصیت کی تھی نا کہ بیٹا دیکھو میرا انتقال ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری وصیت یاد رکھنا. کہا بابا بتائیے. کہا بیٹا جب زندگی میں کوئی مصیبت آ جائے نام محمد کے وسیلے سے دعا کر لینا، اللہ تیری ساری مصیبتیں دور کر دے گا. کہا بابا آدم علیہ السلام سے، بابا یہ محمد کون ہے؟ بیٹا یہ محمد وہ ہے، اگر یہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا. کہا بابا یہ آپ نے کیسے کی تھی بات کہ نام محمد کے وسیلے سے دعا کر لینا ساری پرابلمز حل ہو جائیں گی؟ کیسے کہا؟ بیٹا اپنے تجربے سے کہا کہ بابا بات سمجھائیے نا کھل کر کے. کہا بیٹا بات یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آرڈر ملا، مجھے زمین پہ بھیج دیا گیا، یہاں آنے کے بعد تیرے والد بزرگوار نے 300 سال تک آنسو بہائے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما. 300 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ سے کوئی رپلائی نہیں ملتا تھا. 300 سال گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات ڈالی گئی کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا تو میرے جنت کی ہر چیز پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر چیز پر لکھے دیکھا تھا، یہاں تک کہ جنت کے درخت کے ہر پتے پہ لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں جان گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ہستی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہوگا بڑی شان والی ہستی ہے. تو میں نے کہا اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ آج نام محمد کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما لینا. اللہ پاک کا جواب ہاتھوں ہاتھ آیا، فتاب علیک اے آدم جاؤ نام محمد کے وسیلے سے ہم نے تمہاری توبہ قبول فرما لی. ہمارے بابا تو اب سنو پوائنٹ کا جملہ بتا رہا ہوں، ہمارے بابا تو نام محمد کا اتنا ادب کریں اور یہ بیٹے کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اسی میں لگے رہے. میں تو کہتا ہوں حالانکہ حدیث میں نے 2 سنائی آپ کو اور پھر اور کہہ رہا ہوں کہ اور حوالے موجود ہیں. اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو انشاءاللہ لائن لگا دیتا، مگر اتنی بات آگے بڑھ کر کہہ جاؤں. بالفرض مان لو، سپوز کر لو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر انگوٹھے چومنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں بھی ہوتی، مان لی سپوز کر لیجیے کوئی حدیث نہیں بھی ہوتی، کوئی فضیلت نہیں بھی بیان کی جاتی، تب بھی ہمیں چومنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ ان کا نام ہے جن کے نام کا ادب تمام نبیوں نے کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا جمیل الرحمان قادری صاحب کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، نوح و خلیل و عیسیٰ و موسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. اس لیے وسوسوں میں مت آؤ، شیطان کا تو کام ہی ہے کہ تمہیں جنت سے روکے، اور جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب کرنا. تو کرو ادب، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت دور نکل گئے ہم، کہیں بھی نکلے، گئے تھے مدینے. اب پھر پلٹ کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو جناب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اپنے استاد کو دیکھا
کہ جب انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو گدھے کی طرح منہ تھا. تو انہوں نے فرمایا بیٹا سنو, کبھی بھی نماز میں امام سے پہلے سجدہ رکوع کرنے کی کوشش مت کرنا, کبھی امام سے پہلے نماز کی حالت میں سر اٹھانے جھکانے کی کوشش مت کرنا. اس لیے کہ جب میرے پاس یہ حدیث آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے نماز میں, کیا اس سے نہیں ڈرتا کہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دیا جائے؟ جب یہ حدیث میرے پاس آئی تو میں نے سوچا ارے یہ تو حدیث صحیح ہے, اس لیے تو قابل عمل نہیں ہے, تو میں نے اس کو رد کر دیا. معاذ اللہ, میں نے اس کو نہیں مانا, نہیں تو حدیث ضعیف لگ رہی ہے, استغفر اللہ. تو کیا ہوا, خود فرماتے ہیں محدث کہ میں نماز میں پہنچا امام صاحب کے پیچھے, اللہ اکبر کے کر میں نے ہاتھ باندھے اور جان بوجھ کر امام سے پہلے سر جھکایا اٹھایا. ابھی میں نے نماز مکمل نہیں کی تھی, اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کے عالم میں ہی گدھا بنا دیا. نماز کے عالم میں ہی تم جیسا دیکھ رہے نا میرا چہرہ گدھے کی طرح ہوگا. وہ محدث نے امام نووی سے کہا. تو میرے بھائیوں اس کو ہلکا مت لیجیے. بار بار جو سمجھاتا ہوں نا, میں رمضان شریف میں بھی سمجھایا کہ پھرتیلے مت بنو, خاص طور سے نماز کے معاملے میں تو جلد باز مت بنو. نماز شروع کرنے میں جلدی کرو. حدیث کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے. جیسے میں نے گزشتہ جمعے کو 6 چیزیں بتائی تھی کہ ان 6 چیزوں کے 6 کاموں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو جلدی کرنا چاہیے. میں نے گنوا بھی دی تھی, ان میں سے ایک نماز بھی. جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز شروع کرنے میں جلدی کرو. تو نماز شروع کرنے میں جلدی کرنی ہے, ختم کرنے میں جلدی نہیں کرنی, ورنہ یہ نماز کسی قابل نہیں رہی. پسینہ بھی بہایا, ٹائم بھی صرف کیا, کام بھی چھوڑا, ساری فرصت والے کام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آئے, ملا کیا؟ 0/0, کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے ساودھانی ہٹی, درگھٹنا گھٹی جو نماز میں ہو رہی ہے. تو اس لیے نماز کے اندر بھی ساودھانی برتی ہے, جلد بازی سے کام مت کیجیے. انشاءاللہ ہم اطمینان سے نماز ادا کریں گے, چاہے امام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہو, اطمینان سے. جیسے میں نے تعدیل ارکان کو ادھارن سہی سمجھایا تھا کہ بھائی صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو نا تو کمر سے سیدھی ہو جانے دو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ تو گزر جانے دو, اب اس کے بعد چلو اللہ اکبر سجدے میں. سجدہ جب اطمینان سے کر لو تو بیٹھو, اللہ اکبر کے جلد بازی مت مچاؤ, پیٹھ تو سیدھی ہونے دو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم تو گزرنے دو. دیکھو سبحان اللہ اتنا ٹائم, سبحان اللہ اتنا ٹائم, اب جو بھی سیکنڈ اس میں لگ رہے ہو سبحان اللہ اتنا ٹائم گزاریے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہونے میں اور ایک سجدے کے بعد بیٹھنے میں. اگر آپ اس اتنا ٹائم نہیں گزارتے, اس سے پہلے پھرتی لگاتے, تو پھر آپ کی نماز کی کوئی وقت, کوئی امیج نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. جس کو آپ کی طبیعت نماز کہہ رہی ہوگی, رب کی شریعت اسے اٹھ بیٹھ کا نام دے رہی ہوگی, یہ نماز نہیں ہے جس میں فرض اور واجب بھی فوت ہو رہے ہیں. برائے مہربانی اس کو دل میں قبول کیجیے. یہ میرا فرسٹ ٹاپک تھا آج کا, جو 20 سے 22 منٹ کے اندر کمپلیٹ ہوا. اب خواجہ کی چھٹی کی نسبت سے 6 منٹ اور بچے جو مجھے بتا رہے امام صاحب دھیان سے. 6 منٹ باقی تو آپ فٹافٹ کرو. کیوں فٹافٹ کرو؟ جلد بازی تو شیطان کی طرف سے ہے, اطمینان سے نہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو بتانے والے لوگوں پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. کچھ باتیں رہ جائیں گی تو آپ کنٹینیو کر لیں گے, کیا دقت ہے انشاءاللہ. لیکن میرے بھائیوں ایک ہی بات بتائی جائے, اگر اللہ کرے مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق ملے, آپ کو بھی توفیق ملے. ہم آدھے گھنٹے 35 منٹ کا پورا بیان سن لیں اور 35 منٹ کے اندر 35 باتیں سنیں, عمل ایک پر بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے. ہمارے بزرگوں کی کہاوت ہے العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر. علم بغیر عمل کیسے ہے جیسے درخت بغیر پھل کے, کوئی فائدہ نہیں. دوسرا ٹاپک شروع کر لو, بہار شریعت اور صاحب بہار شریعت کا تعارف. میرے بھائیو یاد رکھیے گا, اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذوالقعدہ الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے. اس مبارک مہینے کی 2 تاریخ کو خلیفہ اعلیٰ حضرت محسن اہل سنت صدر شریعت بدر طریقت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ان سے پاک ہوتا ہے. مفتی امجد علی صاحب کو ہم کیوں یاد کریں, کیوں ان کی فاتحہ دلائیں, کیوں اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتائیں؟ بہت ساری وجہ ہیں کہ بتانا چاہیے, فاتحہ دلانا چاہیے. ایک مین وجہ یہ ہے, یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے بہار شریعت. یہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہے. ایک تو یہ اور اتنی موٹی 2 اور ہے. یہ میرے ہاتھ میں تیسری جلد ہے. تیسری جلد انسان کی پیدائش سے لے کر کے موت تک کے تمام مسائل اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ خود الحمدللہ اپنی کتاب کو کہتے تھے عالم بنانے والی کتاب. جو اس کو پڑھ لے سمجھ کر کے, سمجھے نہیں, سمجھ کر کے پڑھ لے تو گارنٹی ہے وہ عالم بن جائے گا. اسلامک اسکالر عالم بن جائے گا وہ.
سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے. کون سے مسائل اس میں نہیں ہے. نماز کے, وضو کے, تیمم کے, غسل کے, پاکی ناپاکی کے, کپڑے پاک کرنے کے, عید کی نماز کے, جمعہ کی نماز کے, مسافر کی نماز کے, جنازے کی نماز کے, خرید و فروخت کے, نکاح کے, طلاق کے, عقیدے کا بیان, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, رسول اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, نبیوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, جنات کے بارے میں کیا ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے, اللہ کی کتابوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, قیامت کے دن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے, مرنے کے بعد واپس زندہ کیے جانے پر کیا عقیدہ ہونا چاہیے, اور کن کن اعمال و افعال کی وجہ سے, کن کن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں. میری گزارش ہے اگر ہو سکے نا اس کتاب کو حاصل کیجیے. فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ یہ 3 جلدیں ہیں ماشاء اللہ. بہار شریعت نام ہے اس کا. آپ چاہیں تو آن لائن اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے. چھاپنے والے اور بھی مکاتب آپ کسی بھی منگا سکتے ہیں, مگر جو بات دعوت اسلامی کے مکتب کی ماشاء اللہ وہ کسی کی نہیں ہے. دوسرے مکاتب بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے اس طریقے سے مفتی صاحب کے حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے مسائل کی جو تخریج کی ہے, حوالے ڈالے, جسے آپ نے کوئی مسئلہ پڑھا ہے نا, مثال کے طور پر جیسے حدیث, اس میں حدیثیں بھی ہیں, سینکڑوں آیاتیں, ہزاروں حدیثیں اور ہزاروں ہزار مسائل اس کے اندر موجود ہیں. اب جیسے میں نے بھی اس 30ویں جلد کا صفحہ نمبر 492 فور اینڈ ٹو کھولا ہے, ٹھیک ہے, اچانک کھول گیا, میں پلان نہیں تھی. اب ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جیسے اس میں لکھی ہوئی حدیث, بیان قرآن مجید پڑھنے کے فضائل. حدیث نمبر 42 ہے. قرآن میں 30 آیت کی ایک صورت ہے, آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی. وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے, یہ حدیث سنیے. یہ کہاں لکھی ہے بھائی, کون سی حدیث کی کتاب میں؟ تو باقاعدہ اس میں دیکھو سنن احمد, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, ان کتابوں کے حوالے. اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ بھائی صاحب یہ ابو داؤد میں کون سی جلد ہے, کون سا صفحہ نمبر ہے, کیسے دیکھیں. تو آپ نیچے آئیے. دعوت اسلامی کے علماء کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آسانی کر دی. اب مجھے اس کتاب کا حوالہ دینا ہے, جیسے سنن ابو داؤد, سیاہ ستہ میں سنن ابو داؤد میں جلد کون سی ہے, صفحہ کون سا, نیچے آ جاؤ ماشی میں, یہ پورا باقاعدہ دیکھو لکھا ہوا ہے. تو یہ کوالٹی ہے. یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا تحفہ امت کے لیے, خاص طور سے ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے. اس کو حاصل کیجیے. حضرت ہمارے اردو پڑھنا نہیں جانتے, لے کے رکھ لیجیے برکت کے لیے. انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں کوئی ایسا ہوگا جسے پڑھے گا اس کا درس دے گا. بڑی پیاری کتاب ہے. تو مفتی امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب بہار شریعت پتہ ہے کتنے سالوں میں لکھی ہے؟ 27 ایئرس, 27 سالوں میں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ 27 سالوں تک آپ لکھتے رہے, نہیں نہیں, ویری بیزی پرسن. حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بیزی آدمی تھے, بڑے مصروف, کیونکہ اتنے کام آپ کو اعلیٰ حضرت نے آپ کو ہندوستان کا قاضی شرع بنایا تھا. ہاں, اور صدر الشریعہ جو لقب آپ کو دیا نا وہ بھی اعلیٰ حضرت نے دیا. دیکھو یہ بھی کوالٹی ہے صدر الشریعہ کی. ہمارے یہاں کسی کو فلاں صاحب جو القاب ہم دیتے نا, چھوٹے بڑوں کو دیتے. کمال یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے کو کچھ کہہ دے, یہ کمال تھوڑی ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو کہہ دے, یہ تو کمال ہے. یہ صدر الشریعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ کی تعریف ہم چھوٹے تو کرتے ہی کرتے, اعلیٰ حضرت جیسے بڑے بڑوں نے آپ کی تعریف کی. 27 سالوں میں لکھی ہے. اور کیسے میں نے بتایا, ویری بیزی پرسن, بڑے مصروف شخص تھے آپ, تو ٹائم نہیں ملتا تھا. تو خود آپ کہتے ہیں کہ مجھے رمضان شریف میں چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو رمضان شریف میں تھوڑی فرصت مجھے ملتی تھی, تو رمضان شریف کے مہینے میں میں نے زیادہ تر بہار شریف کا کام کیا, اور الحمدللہ 27 سال میں مکمل ہوئی. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مفتی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ ہندوستان میں 12ویں صدی کے مجدد گزرے ہیں, بڑے پائے کے عالم تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, سب ان کا نام جانتے ہیں, بادشاہ اورنگزیب. یہ بات الگ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھانے والے جاہل قسم کے لوگ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط باتیں بتا کر ان کا نیچر معاذاللہ گندا ثابت کرنا چاہتے ہیں, جبکہ اللہ گواہ ہے, اللہ کے رسول گواہ ہے, زمین و آسمان گواہ ہے, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمارے علماء نے, فقہاء, بزرگان دین نے صرف اللہ کا ولی نہیں کہا بلکہ اپنے وقت کا مجدد کہا ہے. اللہ کے ولی تو بہت سارے, ہر ولی مجدد نہیں ہوتا. مجدد ہونے کے لیے بہت ساری شرطیں چاہیے. ان سلیکٹڈ ولیوں میں ایک مجدد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھوائی تھی, عربی میں ہے وہ, اس کا نام رکھا فتاوی عالمگیری.
عربی میں اس کا نام ہے الفتاوی الہندیہ، میرے پاس بھی موجود ہے ماشاءاللہ. تو فتاوی عالمگیر عربی میں سینکڑوں علماء کی کمیٹی بنائی. سرپرست کس کو بنایا؟ حضرت علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو. تو وہ سرپرست تھے، تو ان کی سرپرستی میں کتاب لکھی گئی جس میں عربی کے اندر مسائل درج کیے گئے. سینکڑوں علماء نے فتاوی عالمگیری عربی میں تیار کی. صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات ہے جن پر اللہ نے خاص کرم فرمایا کہ فتاوی عالمگیری جو سینکڑوں علماء نے مل کے تیار کی، وہ سینکڑوں مسائل اردو میں حضرت صدر الشریعہ نے اکیلے لکھی تھی جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. الحمدللہ باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم اب اجازت دے گا نہیں، تو میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے الحمدللہ کل 2 تاریخ ہے، آج چاہتے 1 تاریخ ہے، کل 2 تاریخ ہے. تمام اسلامی بھائی یاد کر کے اپنے اپنے گھروں میں حضور صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں نیاز کا فاتحہ خوانی کا ضرور اہتمام فرمائیں اور اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے کہ ان کے علم کا صدقہ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج چونکہ مغرب ہوتی تاریخ لگ جائے گی تو انشاءاللہ آج حضرت والا کی یاد میں عشاء کی نماز کے بعد اپنی مسجد سرائے والا میں بھی انشاءاللہ فاتحہ خوانی کا اہتمام رہے گا. آپ حضرات کو آسانی ہو تو تشریف لائیں، نہیں آ سکتے یا آ سکتے ہو دونوں صورتوں میں. اگر اپنا حصہ ملانا چاہے فاتحہ خوانی میں اپنا پاکیزہ حصہ تو ہمارے جو موزن صاحب ہیں سعید بھائی تو ان کو انشاءاللہ جمع کرا سکتے ہیں. اور جاتے جاتے آخری بات، اس ماہ ذوالقعدہ کی 6 تاریخ بھی آنے والی ہے انشاءاللہ، جو کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس ہے. حضور تاج الشریعہ کو کون نہیں جانتا؟ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ان کی سیرت نہیں جانتا تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کسی نے ان کا نام نہیں سنا تو شاید یہ سب مشکل ہے. زیادہ تر لوگوں نے ماشاء اللہ کا نام سنا ہوگا. بڑی پائی کی ہستی جن کو ہم حسن زن کی بنیاد پر اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے مزار مقدس پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. آنے والے بدھ کو انشاءاللہ ماہ ذوالقعدہ کی 6 تاریخ ہوگی. آپ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں میں انشاءاللہ 15 مئی رہے گی، جہاں تک 15 مئی رہے گی، صحیح ہے، آنے والے بدھ کو 15 مئی ہوگی انشاءاللہ، تو 6 تاریخ ہوگی چاند کی. تو آپ حضرات تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں بھی فاتحہ خوانی ضرور کیجیے گا. یہی میں مشورہ دوں گا آپ کو، مرتے دم تک اور یہ کامل کے دامن سے وابستہ رہیں اور دامن کرم سے وابستہ رہیں کہ جو اور طریقے میں ایک طریقہ یہ ہے جب بھی اللہ والوں کا عرس آئے ان کا دن آئے تو یاد بنائیے، اپنے بچوں کو ان کا تعارف پیش کیجیے تاکہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے اور یہ کامل کے دامن سے وابستہ رہیں اور شیطان اپنی پوری کمپنی کے ساتھ ہمارے بچوں کو بہکانے کی کوشش کر لے مگر انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے میں بہکانا پائے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے.